السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 بھائیوں اور شیطان کا قصہ سناؤں گی۔ ایران کے ایک گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثالیں دیتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ عبد الرحمن غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں کافی ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جاتے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے گدھوں سے سامان اتارا، ان کے آگے چارہ ڈالا اور خود وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی اور کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہیں ایک شخص کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار میں اٹا ہوا شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا کہ دوستو، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں بھائیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر تقسیم کرتے ہو؟ جواب میں بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا کہ دیکھو میاں، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے اور محنت میں بھی تم زیادہ شامل ہو، چھوٹا تو اکیلا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس پہلو سے سوچا ہے؟ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا کہ اس دفعہ وہ زیادہ حصہ لے گا۔ اس کے بعد موقع پا کر اجنبی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کیا سامان بیچنے کے بعد تم لوگ برابر تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ ہاں، ہم برابر تقسیم کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، میاں، ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، گھر بننا ہے اور آمدنی کی تقسیم میں تم گھاٹے میں رہتے ہو۔ کام کاج بھی زیادہ تم کرتے ہو، بڑا بھائی تو اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور کھنچا کھنچا سا رہنے لگا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا اور کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچنے کے بعد سامان اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران سورہ ناس کی تشریح سنائی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ کوئی بھی اگر آپ سے ایسی بات کرے جس سے آپس میں پھوٹ پڑے یا نا اتفاقی پیدا ہو تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مسجد کے باہر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں کے لیے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب باتیں بتائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد وہ امام صاحب سے ملے اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ انہی کی بدولت وہ شیطان کے مکروہ چال سے بچ گئے تھے۔ شیطان ہمیشہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نازک وقت میں انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تاکہ اس کا وار انسان پر کام کر جائے۔ اسی لیے اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنا ایمان مضبوط بنائیں تاکہ شیطان اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔